السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور معزز دوستو، حماد اشرفی چینل پر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے 3 کلاس ہو چکا ہے، جس میں محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اور امداد امام اثر اور شبلی نعمانی کے متعلق جو سوال بنتے تھے، تمام تر سوالات و جوابات 3 کلاس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے آج سے 4تھے کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے احتشام حسین کے متعلق کہ احتشام حسین کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ احتشام حسین کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ الف میں ہے 1912 جون 1912 جونپور، اور بے میں ہے 1972 دہلی، جیم میں ہے 1916 ممبئی، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ 1912 جونپور میں احتشام حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 2 میں ہے کہ احتشام حسین کی وفات کب ہوئی، یعنی احتشام حسین انتقال کب فرماتے ہیں، یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے 1976 کلکتہ، با 1972 الہ آباد، جیم 1986 دہلی، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے با، یعنی کہ 1972 الہ آباد میں احتشام حسین کا انتقال ہوتا ہے۔ سوال نمبر نوٹ ہے، یہاں پہ نوٹ میں ہے کہ احتشام حسین کا انتقال جو ہوا تھا عارض قلبی کی وجہ سے ہوا تھا، اور تعلیم الہ آباد علی گڑھ میں حاصل کی تھی۔ کون؟ احتشام حسین۔ MA 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے کیا، یعنی احتشام حسین عارض قلبی کی وجہ سے انتقال فرماتے ہیں، ان کی موت ہوتی ہے، تعلیم الہ آباد اور علی گڑھ میں حاصل کرتے ہیں۔ MA 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے کیا۔ 1938 میں لکھنؤ یونیورسٹی میں بحیثیت لیکچرر بحال ہوئے، اور دادا کا نام اصغر حسین تھا۔ 1940 میں احتشام حسین کی شادی ہوتی ہے ہاشمی بیگم سے، جو لکھنؤ کی رہنے والی رہتی ہیں، جو لکھنؤ کی رہنے والی ہوتی ہیں، اسی سے نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے احتشام حسین کا کب؟ 1940 میں، اور بیوی کا کیا نام ہے؟ ہاشمی بیگم۔ 1938 میں لکھنؤ یونیورسٹی میں بحیثیت لیکچرر بحال ہوتے ہیں، کون؟ احتشام حسین۔ کب ہوتے ہیں؟ 1938 میں۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے MA کرتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 3 میں ہے، سوال نمبر 3 میں ہے کہ احتشام حسین کے والد کا کیا نام تھا، یعنی احتشام حسین کے باپ کا، والد کا، فادر کا کیا نام تھا؟ آپشن میں ہے الف مظفر، با سید ابو جعفر، جیم سید اکبر، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ جس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ با، یعنی کہ سید ابو جعفر احتشام حسین کے والد کا نام تھا۔ احتشام حسین کے والد کا نام سید ابو جعفر۔ سوال نمبر 4 میں ہے مندرجہ ذیل میں کن سے احتشام حسین کے دوستانہ مراسم تھے، یعنی دوستی تھی، یہ بتانا ہے۔ مندرجہ ذیل میں جو آپشن دیا ہوا ہے، ان میں سے کن کے ساتھ احتشام حسین کی دوستی تھی، یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے ہاشم، جیم میں ہے مجروح، با میں ہے مجروح، جیم میں جوش ملیح آبادی، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے جیم، یعنی جوش ملیح آبادی سے احتشام حسین کے دوستانہ مراسم تھے۔ جوش ملیح آبادی سے احتشام حسین کے دوستانہ مراسم تھے۔ نوٹ میں کیا ہے؟ نوٹ میں ہے کہ الہ آباد یونیورسٹی میں احتشام حسین کا تقرر بطور شعبہ اردو کے پروفیسر کے عہدے پر 1961 میں ہوا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ الہ آباد یونیورسٹی میں احتشام حسین کا تقرر بطور شعبہ اردو، یعنی شعبہ اردو کے عہدے پر، پروفیسر کے عہدے پر جو 1961 میں تقرر ہوتا ہے، کن کا؟ احتشام حسین کا۔ کہاں ہوتا ہے؟ تو الہ آباد یونیورسٹی میں ہوتا ہے، شعبہ اردو کے پروفیسر کے عہدے پر۔ چلیے سوال نمبر 5 میں ہے کہ دوسری جنگ عظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے احتشام حسین نے کس عنوان سے نظم لکھی تھی؟ کیا سوال؟ دوسری جنگ عظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے احتشام حسین نے کس عنوان سے نظم لکھی تھی، یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے اندھیری راتیں، با میں ہے احباب قاعدہ، جیم میں ہے رند نصیحت مشرب، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم، یعنی کہ رند نصیحت مشرب کے نام سے، مشرب کے عنوان سے دوسرے جنگ عظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے احتشام حسین نے نظم لکھی تھی۔ رند نصیحت مشرب کو مد نظر رکھتے ہیں، رند نصیحت مشرب کے عنوان سے دوسرے جنگ عظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے احتشام حسین نے
नज़्म लिखी थी। उन्वान क्या था? रिंदे नसीहत मशरब। सवाल नंबर 6 में है कि एहतशाम हुसैन की तसनीफी जिंदगी का आगाज कब से हुआ? अलिफ 1939, बा 1932, जीम 1940। इसका सही जवाब क्या होगा? बा, यानी कि 1932 में एहतशाम हुसैन के तसनीफी जिंदगी का आगाज होता है। तसनीफी जिंदगी, तनकीदी जिंदगी नहीं है, बल्कि तसनीफी जिंदगी का आगाज एहतशाम हुसैन का 1932 में होता है। चलिए सवाल नंबर 7 में एहतशाम हुसैन रॉकफेलर फाउंडेशन की दावत पर अमेरिका का सफर किया और 7 महीना वहां पर मुकीम रहा, यानी वहां पर 7 महीना ठहरते हैं। एहतशाम हुसैन अमेरिका जाते हैं किसकी दावत पर? रॉकफेलर फाउंडेशन की दावत पर, और वहां 7 महीना रहते हैं। तो ये बताना है इसमें कि किस ईस्वी में, कितने ईस्वी में, किस सन में एहतशाम हुसैन ने ये सफर किया था, यानी अमेरिका का सफर किया था। अलिफ 1987 में, बे 1995, 1955 यहाँ पर होना था, तो जीम 1952, दाल हस्बे वाला में से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीम, यानी 1952 में एहतशाम हुसैन ने रॉकफेलर फाउंडेशन की दावत पर अमेरिका का सफर किया था। चलिए सवाल नंबर 8 में है एहतशाम हुसैन ने गालिब सदी में शिरकत के लिए रूस का सफर कब किया था? एहतशाम हुसैन ने गालिब सदी में शिरकत के लिए रूस का सफर कब किया? अलिफ 1969, बा 1992, जीम 1908, दाल हस्बे वाला में से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अलिफ, यानी कि 1969 में एहतशाम हुसैन ने रूस में शिरकत के लिए, गालिब सदी में शिरकत के लिए रूस का सफर किया था। नोट, एहतशाम हुसैन को 4 लड़के 2 बेटियां थी। एहतशाम हुसैन मार्कसी नक्काद है। एहतशाम हुसैन किस किस्म के नक्काद हैं? मार्कसी नक्काद है। एहतशाम हुसैन के शागिर्दों में कौन कौन है? इबादत बरेलवी है, मोहम्मद हसन है, शारिब रुदौलवी है, शमीम हनफी है, और उनके अलावा भी है। यहाँ पर 4 मशहूर शागिर्दों के नाम दिया गया है, उसमें से इबादत बरेलवी, उसके बाद मोहम्मद हसन, शारिब रुदौलवी, शमीम हनफी वगैरह। एहतशाम हुसैन के अदबी सफ़र की इब्तिदा में, यानी जब वो अदबी सफ़र की इब्तिदा करते हैं, उसमें नियाज़ फतेहपुरी के रूमानी अफसाना से मुतासिर नजर आते हैं। अदबी सफ़र के आगाज़ में, इब्तिदा में एहतशाम हुसैन नियाज़ फतेहपुरी के रूमानी अफसाना से मुतासिर नजर आते हैं। सवाल नंबर 9 में है कि एहतशाम हुसैन की बाकायदा तनकीद निगारी की इब्तिदा कब से हुई? पहले क्या थी? तसनीफ निगारी का आगाज़ कब से हुआ? यहाँ पर है बाकायदा तनकीद निगारी की इब्तिदा कब हुई? अलिफ 1987, बा 1954, जीम 1939, दाल हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1939, यानी जीम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1939 में बाकायदा तनकीद निगारी की इब्तिदा एहतशाम हुसैन करते हैं। सवाल नंबर 10 में है कि तरक्की पसंद तरक्की के नुमाइंदा नक्काद कौन है? तरक्की पसंद तरक्की के नुमाइंदा नक्काद कौन है? अलिफ कृष्णचंद्र, बा अलामा सुरूर, जीम एहतशाम हुसैन, दाल हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? जीम, यानी कि एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद तरक्की के नुमाइंदा नक्काद हैं। अब यहाँ से एहतशाम हुसैन की तनकीदी नजरियात के मुतालिक सवालात हैं, नोट में है, ये भी एहतशाम हुसैन के अक़वाल में से है। लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास उर्दू ज़बान के बारे में जो कुछ लिखा है, और उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए ये ज़बान एक तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी, और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो अवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। ये कौल किसका है? एहतशाम हुसैन का कौल है कि लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास के उर्दू ज़बान के बारे में जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए ये ज़बान एक तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी, और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो आवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। यह कौल किसका है? एहतशाम हुसैन का। चलिए सवाल नंबर 11 में है कि एक ख्याल को जो किसी मादी तजर्बे से पर मबनी हो, एक ख्याल जो किसी मादी तजर्बे पर मबनी हो, शिद्दत एहसास के साथ, मखसूस और फनी तरीक़ा इजहार के साथ पेश करना शायरी कहलाता है। कि एक ख्याल जो किसी मादी तजर्बे पर मबनी हो, शिद्दत एहसास के साथ, मखसूस और फनी तरीक़ा इजहार के साथ
پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، مادی تجربے پر مبنی ہو، اس کو شدت احساس کے ساتھ مخصوص اور فنی طریقہ اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ الف احتشام حسین، با عباس ابراہیم، جیم اقبال، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسبیہ والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا احتشام حسین۔ صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ احتشام حسین، یعنی الف اس کا صحیح ہو جائے گا۔ پر کیا کہہ رہے ہیں احتشام حسین؟ ایک خیال کو جو کسی مادی تجربے، مادی یعنی کہ جو چیز دیکھی اور چھوئی اور سمجھی جا سکے اسے مادی کہتے ہیں۔ تو مادی تجربے پر مبنی ہو، اور اس پر تجربہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی قوت حافظہ، اپنی قوت اور قیاس کے باہم ملنے سے جو علم حاصل کرتا ہے، جو معلوم حاصل کرتا ہے، اسے تجربہ کہا جاتا ہے۔ تو مادی چیزوں کے متعلق جو تجربہ رہتا ہے، اس پر، اسی تجربے پر مبنی باتوں پر شدت احساس کے ساتھ، یعنی اس کے متعلق جو سخت احساس ہے، اس احساسات کی گہرائیوں کو بیان کرنا، اور کس طریقے سے؟ تو مخصوص طریقے سے، یعنی جو چیزیں ہیں، جس چیز کے لیے ہے، جو چیز ہیں ان کے متعلق جو احساسات ہوئے ہیں، اس کے مخصوصات کو ظاہر کرتے ہوئے، اور اس کے جو فنی طریقہ اظہار ہے، یعنی اس فن کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو فنی طریقے سے ظاہر کرتے ہوئے پیش کرنا جو ہے شاعری کہلاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول احتشام حسین کا ہے۔ تو سوال نمبر 12 میں کیا ہے؟ کس کے نزدیک ایک نقاد کے لیے لازم ہے کہ اس میں سماجی شعور کے ساتھ جمالیاتی احساس بھی ہو؟ کس نقاد کے نزدیک لازم ہے نقاد کے لیے اس میں سماجی شعور کے ساتھ جمالیاتی احساس بھی ہو؟ یعنی سماجی کہہ رہے ہیں آس پڑوس، پڑوسی وغیرہ کے، اہل قریہ کے حالات کے متعلق معلومات رہنا، اور اہل وطن کے متعلق جو ہے علم رہنا، یہ تمام سماجی شعورات میں سے آتے ہیں۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں احتشام حسین کہ نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس جگہ پر رہتا ہو، اس سماج کے متعلق، اس کا جو سماج میں جو چیزیں ہیں اس کے متعلق بھی علم رکھتا ہو، اس کا بھی اس کے اندر شعور ہو، اس کے ساتھ ساتھ جمالیاتی احساس بھی ہو، اس کے متعلق جو اچھی سوچ رکھتا ہو۔ تو نقاد کے لیے ضروری کیا ہے ان کے نزدیک؟ الف میں سرور، با آزاد، جیم احتشام حسین۔ تو یہ ہے جیم احتشام حسین کا قول ہے کہ ایک نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماجی شعور کے ساتھ ساتھ جمالیاتی احساس بھی رکھتا ہو، یعنی احساس اس کا خوبصورت ہو۔ چلیے سوال نمبر 13 میں ہے کہ کس کے بقول مواد اور حیت میں جو تعلق ہے اس کی آمیزش سے ادب ادب بنتا ہے؟ آمیزش کہتے ہیں دو چیزوں کو باہم، یا مختلف چیزوں کو باہم ملنے کو آمیزش کہتے ہیں۔ ساری دنیا کے تخلیقی ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مواد اور حیت کا وہ ساحرانہ امتزاج ہے۔ امتزاج بلفظ دیگر آمیزش، یعنی کہ اس کے معنی بھی مختلف چیزوں کے ملنے کو امتزاج کہا جاتا ہے، جو تاریخی سچائیوں میں حسن اور زندگی پیدا کرتا ہے۔ نقاد کو اس بات پر بھی، اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ قول کیا ہے؟ مواد اور حیت میں جو تعلق ہے، مواد اور حیت میں یعنی جو چیزیں ہیں اور اس کی جو کیفیتیں ہیں، اس میں جو تعلق ہے، اس کی آمیزش سے، اس کے ملنے سے ادب ادب بنتا ہے۔ ساری دنیا کی تخلیقی ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مواد اور حیت کا وہ ساحرانہ امتزاج ہے جو تاریخی سچائیوں میں حسن اور زندگی پیدا کرتا ہے۔ تو نقاد کو اس بات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قول کس کا؟ الف کرشن چندر، با احتشام حسین، جیم علامہ سرور، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسبیہ والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا احتشام حسین۔ چلیے سوال نمبر 14 میں ہے کہ اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے خد و خال کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ اقبال صرف آزادی کے مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے خد و خال کے شاعر کی حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ علی جیلانی بانو، جیم احتشام حسین، دال حسبیہ والا میں سے ایک سے زائد، را حسبیہ والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اقبال کے متعلق یہ قول احتشام حسین کا، اس کا صحیح آپشن ہوگا جیم، یعنی کہ احتشام حسین۔ سوال نمبر 15 میں ہے تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس کے
صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کی تہذیبی رشتے میں دیکھنا، ادب کو زندگی کی تہذیبی رشتے میں دیکھنا۔ یہ قول کس کا؟ الف ظفر، با احتشام حسین، جیم عبدالصمد۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا با، احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ یعنی تنقید نگار سے مراد، تنقید نگاری سے میرا مراد یعنی احتشام حسین کا مراد یہ ہے کہ ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا۔ کیا مقصد ہے تنقید نگاری سے احتشام حسین کا؟ ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر غور کرنا، نقاد کو اس کے صحیح شعور اور ادراک پر داد دینا، اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ احتشام حسین کا قول ہے، نظریہ ہے، قول ہے۔ چلیے سوال نمبر 16 میں کہ احتشام حسین، سوال نمبر 16 میں ہے کہ کس کے بقول نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ قول کس کا؟ یہ بتانا ہے۔ قول کیا ہے؟ کس کے بقول نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ قول الف احتشام حسین، با اقبال مجید، جیم عبداللہ حسین، دال حسبی والا میں سے ایک سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ الف یعنی احتشام حسین کا قول ہے، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہے؟ مواد اور مضمون کے صحت بخش، یعنی اس کے جو صحیح ہے مواد اور مضمون کے درمیان اس کے عناصر کو ظاہر کرنا بھی تجزیہ کر کے نقاد کے فرائض میں سے شامل ہے۔ سوال نمبر 17 میں کس نے کہا کہ طرز اظہار اور قدرت بیان کو فن کی تکمیل میں یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہر عہد میں اس کا تعلق اس مواد سے رہتا ہے جس کے لیے طرز اظہار کا اختیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ قول کیا ہے؟ کس نے کہا کہ طرز اظہار اور قدرت بیان کو فن کی تکمیل میں یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہر عہد میں اس کا تعلق اس مواد سے رہتا ہے جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے۔ الف حالی کا، با احتشام حسین کا، جیم محمد حسن کا، دال حسبی والا میں سے ایک سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با یعنی احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ چلیے سوال نمبر نوٹ میں احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ نوٹ میں کیا ہے کہ بقول احتشام حسین حقیقت کو اس کے مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ احتشام حسین کا کیا قول ہے کہ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات اور طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 18 میں ہے کہ کس کے بقول تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کے جد و جہد میں اسے مدد ملے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کس کے بقول تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے، تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے، محنت کش اپنے محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جد و جہد میں کوشش میں اسے مدد ملے۔ یہ قول کس کا؟ الف احتشام حسین، با احسن فاروقی اور جیم شمس الرحمان فاروقی، دال حسبی والا میں سے ایک سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف یعنی کہ احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ چلیے سوال نمبر 19 میں ہے کہ کس کے نزدیک جو نقاد صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہوں اور سماجیات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ پورے طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو جمالیات پر نظر رکھتے ہوں اور سماجیات کو نظر انداز کرتا ہو، سماجیات کو چھوڑ دیتا ہو تو وہ پورے طور پر تنقید نگار نہیں بن سکتے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کرشن چندر کا، با احتشام حسین کا، جیم پریم چند کا، دال حسبی والا میں سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ با یعنی یہ قول احتشام حسین کا ہے۔ چلیے سوال نمبر 20 میں ہے کس کے مطابق سائنٹیفک نقطہ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی اور معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق سائنٹیفک نقطہ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی اور معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔
یہ ایک ہماگیر نقطہ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا ہے. یہ ایک ہماگیر نقطہ نظر ہے، ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو جو ہے کیا کرتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا ہے. یہ قول کس کا؟ الف احتشام حسین، با فراق کا، جیم سرور کا، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ یہ قول احتشام حسین کا ہے. کیا قول ہے کہ سائنٹیفک نقطہ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی اور معاشرتی طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے، اور یہ ایک ہماگیر نقطہ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا ہے. یہ قول احتشام حسین کا ہے. یہاں سے احتشام حسین کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ، یعنی احتشام حسین کی تصنیفات کے متعلق سوالات ہیں. سوال نمبر 21 میں تنقیدی جائزے 1944، روایت اور بغاوت 1947، ادب اور سماج 1948، تنقید اور عملی تنقید 1952، ذوق ادب اور شعور 1955. کن کی تصنیفات ہے؟ یعنی تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور کن کی تصنیفات میں سے ہے؟ یہ تنقید اور عملی تنقید. عملی تنقید کلیم الدین احمد کی ہے، تنقید اور عملی تنقید احتشام حسین کی ہے. تو یہاں پر آپشن میں ہے الف مجموع گورکھپوری، فراق گورکھپوری، جیم احتشام حسین، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم، یعنی احتشام حسین کی یہ تصنیف ہے. کس کی تصنیف ہے؟ احتشام حسین کی. تنقیدی جائزے، روایت و بغاوت اور ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، یہ احتشام حسین کی تصنیفات میں سے ہے، اور وہ بھی تنقیدی تصانیف ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. تنقیدی جائزے ہو گئے، روایت اور بغاوت ہو گئے، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، اور یہ سارے سن تصنیف ہے. 1944 ہے، 1947 ہے، 1948 ہے، 1952 ہے، 1955 ہے. چلیے سوال نمبر 22 میں ہے عکس اور آئینے 1961 سن تصنیف، افکار و مسائل 1963 سن تصنیف، اعتبار نظر 1965، اور جدید ادب منظر پس منظر کس کی تخلیق ہے؟ یعنی کس کی تنقیدی مضامین کا جو ہے مجموعہ ہے. کن کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ یہ بتانا ہے. الف میں اس میں چغتائی، با احتشام حسین، جیم منشی سجاد حسین. اس کا صحیح جواب ہوگا احتشام حسین، یعنی اس کا بے صحیح آپشن ہو جائے گا. عکس اور آئینے، افکار و مسائل، اعتبار نظر، جدید ادب منظر پس منظر یہ احتشام حسین کی تصنیفات میں سے ہے. سوال نمبر 23 میں ویران 1942، پہلا اور آخری احتشام حسین کا کیا ہے باعتبار صنف؟ ویران 1942 سن تصنیف ہے، تو پہلا اور آخری احتشام حسین کا کیا ہے باعتبار صنف بتانا ہے. الف تنقید، با ناول، جیم افسانوی مجموعہ، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہ ہے افسانوی مجموعہ ہے، تنقید نہیں ہے، ناول نہیں ہے، بلکہ یہ افسانوی مجموعہ ہے. ویران 1942 سن تصنیف ہے، احتشام حسین کا پہلا اور آخری افسانوی مجموعہ ہے. چلیے سوال نمبر 34 میں ہے کہ روشنی کے دریچوں 1973 سن تصنیف کن کا شعری مجموعہ ہے؟ روشنی کے دریچوں سن تصنیف 1973 یہ کن کا شعری مجموعہ ہے یہ بتانا ہے. آپشن میں الف اس میں چغتائی، سردار علی جعفری، با، جیم احتشام حسین، دال حسبے والا میں سے زیادہ، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ احتشام حسین کا یہ شعری مجموعہ ہے. روشنی کے دریچوں میں 1973 سن تصنیف ہے، احتشام حسین کا شعری مجموعہ ہے. سوال نمبر 25 میں ہے اردو ساہتیہ کا اتہاس 1954 ہندی زبان میں لکھی گئی ہے. اس کے بعد اردو کی کہانی 1956 بچوں اور ان پڑھ بالغوں کے لیے، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، تنقیدی حاشیے، مرزا غالب زندہ اور روشناس خلق یہ کن کی تصنیفات میں سے ہے؟ اردو ساہتیہ کا اتہاس 1954 ہندی زبان میں، اردو کی کہانی 1956 بچوں اور ان پڑھ بالغوں کے لیے ہے اردو کی کہانی، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، تنقیدی حاشیے، مرزا غالب زندہ، روشناس خلق یہ کن کی تصانیف میں سے یہ بتانا. الف احسان الحق، بے احتشام حسین، جیم علامہ سرور. اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا بے، یعنی کہ یہ احتشام حسین کی تصنیفات اردو ساہتیہ کا اتہاس. اس کے بعد ہندی زبان میں یہ اردو کی کہانی 1956 بچوں اور ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، تنقیدی حاشیے، مرزا غالب زندہ اور روشناس خلق یہ احتشام حسین کی تصنیفات میں سے ہے. سوال نمبر 26 میں ہے کہ ساحل اور سمندر 1954 سفر نامہ روس کس کا سفر نامہ ہے؟ ساحل اور سمندر 1954 سن تصنیف ہے، سفر نامہ روس کس کا سفر نامہ یہ بتانا ہے.
الف احتشام حسین، بے ابن بطوطہ، جیم ابن انشا، دال حسبے والا میں سے ایک زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا احتشام حسین. ساحل اور سمندر 1954 اور سفر نامہ روس، یہ سفر نامہ احتشام حسین کا ہے. چلیے سوال نمبر 27 میں ہے. سوال نمبر 27 میں کیا ہے؟ ترکیب کردہ کتب، یعنی احتشام حسین نے جو ترتیب دی ہے، ترتیب کردہ کتب ہے، تو ترتیب مرتب شدہ کتاب احتشام حسین کی یہاں سے شروعات ہے اور اسی کے متعلق سوالات ہیں. سوال نمبر 27 میں تنقیدی نظریات جلد اول 1955، جلد دوم 1966. انتخاب جوش، مسیح الزماں کے ساتھ مل کر ترتیب دیا. نقش حالی حصہ اول اور وہ حصہ دوم نور الحسن ہاشمی اور شجاعت علی سندیلوی کے ساتھ جو ہے ترتیب دیا. یہ کس کی ترتیب کردہ کتاب ہے؟ الف احتشام حسین، با جیلانی بانو، جیم عبداللہ حسین. اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ احتشام حسین کی یہ تصنیف ہے، ترتیب کردہ تصنیف ہے. یعنی احتشام حسین نے ان تمام کتابوں کو ترتیب دیا. تنقیدی نظریات جلد اول، جلد دوم، انتخاب جوش، نقش حالی، اس کے بعد جو ہے یہ تمام کتب کو ترتیب دینے والے کون ہیں؟ احتشام حسین اور ان کے ساتھی جن کا نام دیا گیا. 28 سوال نمبر 28 میں سلک گوہر، اردو مثنویوں اور مرثیوں. منتخب ادب غلام ربانی طبع کے ساتھ. کلیات میر، آب حیات از محمد حسین آزاد کس کی مرتب شدہ کتاب ہے؟ کن کی مرتب شدہ ہے؟ سلک گوہر، منتخب ادب، کلیات میر، آب حیات، یہ کن کی مرتب شدہ کتاب ہے؟ کرشن چندر کی، با جمیل جالبی کی، جیم احتشام حسین کی. اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ یہ احتشام حسین کی ترتیب کردہ کتاب ہے. اب یہاں سے احتشام حسین کی ترجمہ جو کی ہے وہ کتاب ہے، یعنی ترجمہ کتب، تراجم کتب. تو 29 سوال نمبر 29 میں ہندوستانی لسانیات کا خاکہ 1948 میں ترجمہ کیا ہے. کن کی کتاب سے ترجمہ کیا ہے؟ جان بیز کا ترجمہ، یعنی جان بیز کی کتاب ہے اسی کا ترجمہ. جان بیز کا ترجمہ کیا ہے؟ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے جان بیز کتاب ہے، اسی کی کتاب جان بیز کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ 1948 میں احتشام حسین نے کیا. کل کی تہذیب کا مستقبل، رادھا کرشن کی کتاب کا ترجمہ. کل کی تہذیب کا مستقبل، رادھا کرشن کی کتاب کا ترجمہ. گنجی کہانی، لیڈی موراسا کی کتاب کا ترجمہ. ہمارے سڑک، جان پیٹرسن کی کتاب کا ترجمہ. وویکانند، رولا کی کتاب کا ترجمہ. سالوی ہے آکسر وائلڈ کے ڈرامہ کا ترجمہ. یہ کس نے کیا؟ یعنی ہندوستانی لسانیات کا خاکہ جان بیز کا ترجمہ ہے. کل کی تہذیب کا مستقبل رادھا کرشن کی کتاب کا ترجمہ ہے. گنجی کہانی لیڈی موراسا کی کتاب کا ترجمہ ہے. ہمارے سڑک جان پیٹرسن کی کتاب کا ترجمہ ہے. وویکانند رولا کی کتاب کا ترجمہ ہے. سالوی آکسر وائلڈ کی کتاب ڈرامہ کا ترجمہ ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ قادری زور نے، احتشام حسین نے، گیان چند جین نے. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ با، یعنی کہ احتشام حسین نے کیا. یہاں سے غیر مرتبہ کتاب ہے. ادب اور مقصد، ادبی تنقید، اردو ادب کی تاریخ، اردو ادب کا تہذیبی پس منظر، اردو زبان و ادب کا نیا مطالعہ، اندھیری راتیں ڈرامہ ہے، بیداری سمرقند، صبح سمرقند، جوش ملیح آبادی، سفر نامہ روس، احباب قاعدہ، یہ کس کی تخلیقات ہے؟ یعنی یہ تمام کتب جو ہیں یہ کن کی غیر مرتبہ کتب ہے یہ بتانا. ادب اور مقصد، ادبی تنقید، اردو ادب کی تاریخ، اردو ادب کا تہذیبی پس منظر، اردو زبان و ادب کا نیا مطالعہ، اندھیری رات ڈرامہ، بیداری سمرقند، صبح سمرقند، جوش ملیح آبادی، سفر نامہ روس، احباب قاعدہ، کن کی تخلیقات ہے یہ بتانا ہے. کن کی تخلیقات ہے؟ الف احتشام حسین، خلیل الرحمان اعظمی، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ یہ احتشام حسین کی غیر مطبوعہ کتاب ہے. احتشام حسین کی غیر مطبوعہ کتاب ہے یہ تمام کتابیں جو ذکر کی گئی. ادب اور مقصد، ادبی تنقید، اردو ادب کی تاریخ وغیرہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ تمام کتاب احتشام حسین کی غیر مطبوعہ کتاب ہے اور وہ احتشام حسین کی ہے. چلیے سوال نمبر، احتشام حسین کے متعلق مختلف آراء و خیالات، یعنی یہاں سے احتشام حسین کے متعلق جو آراء و خیالات ہے ادیب کا، نقاد کا، تو وہ تمام خیالات کے متعلق سوال ہے. سوال نمبر 21 میں کس نے لکھا کہ احتشام حسین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعلیٰ و اوسط شاعر اور متشاعر، ادیب اور خطیب سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا خلوص برتتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے سماج یا سیاسی نقطہ نظر. کس نے لکھا کہ احتشام
صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعلیٰ و اوسط شاعر اور متشاعر، ادیب اور خطیب سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا خلوص برتتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کسوٹی ہے اور وہ ہے سماجی یا سیاسی نقطۂ نظر۔ یہ قول کس کا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی، شمس الرحمن فاروقی، عبدالصمد۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے، الف اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ 12 مضامین احتشام حسین کی۔ اس کا خیال ہے کہ جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں کہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوشفیلیاں کر رہا ہے۔ الف میں ہے کلیم الدین احمد، مجنو گورکھپوری، نور الحسن نقوی۔ اس طرز میں لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوشفیلیاں کر رہا ہے، تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے، اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف۔ چلیے سوال نمبر 35 میں ہے کہ احتشام حسین کی تصنیف تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت۔ احتشام حسین کی تصنیف تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت کتنے حصوں میں ہے یہ بتانا ہے۔ یہ روایت اور بغاوت کتنے مضامین اس میں شامل ہے؟ احتشام حسین کی تصنیف تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت میں کتنے مضامین شامل ہے؟ آپشن میں 21، با 12، 11، جیم 12، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ 12 مضامین کا مجموعہ ہے، تنقیدی جائزے بھی اور روایت اور بغاوت بھی۔ یہ احتشام حسین کی دونوں جو ہے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اب 12 مضامین دونوں میں شامل ہے۔ سوال نمبر 36 میں ہے کہ تنقیدی جائزے جس میں 12 مضامین کا مجموعہ ہے 1944 میں، اس کی سنِ تصنیف کیا ہے؟ الف 1944، با 1954، جیم 1985۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی 1954 اس کی سنِ 1944 اس کی سنِ تصنیف ہے، یعنی تنقیدی جائزے کی سنِ تصنیف 1944 ہے۔ چلیے سوال نمبر 37 میں ہے روایت اور بغاوت کی سنِ تصنیف کیا ہے؟ الف 1965، با 1947، جیم 1950۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 1947، یعنی با اس کا صحیح آپشن ہو جائے۔ چلیے سوال نمبر 38 میں ہے کہ احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف ادب اور سماج 1948 میں کتنے مضامین ہیں؟ یعنی ادب اور سماج ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں 1948 سنِ تصنیف ہے، اس میں کتنے مضامین ہے، یہ مضمون ہے یہ بتانا ہے۔ کتنے مضامین کا مجموعہ ہے؟ الف 11 مضامین کا، 13 مضامین کا، 17 مضامین کا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ الف، یعنی کہ ادب اور سماج 1948 سنِ تصنیف، یہ کتاب 11 مضامین کا مجموعہ ہے، 11 تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے ادب اور سماج۔ چلیے احتشام حسین کی تصنیف تنقید اور عملی تنقید میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ الف 20، با 15، جیم 18۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 15 مضامین شامل ہے تنقید اور عملی تنقید میں۔ نوٹ تنقید اور عملی تنقید جس میں 15 مضامین شامل ہے، تو اس کی سنِ تصنیف ہے 1952 سنِ تصنیف ہے، 92 نہیں 52 ہے، 52۔ سوال نمبر 40 میں ذوق ادب اور شعور میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ احتشام حسین کی تصنیف ہے ذوق ادب اور شعور، ایک کتاب ہے، تنقیدی کتاب کا مجموعہ ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں پوچھ رہے ہیں کہ کتنے مضامین شامل ہیں؟ الف 21، با 16، جیم 19، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ 16 مضامین اس میں شامل ہے۔ کس میں؟ ذوق ادب اور شعور میں، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں 16 مضامین شامل ہے احتشام حسین کے تنقیدی مضامین۔ سوال نمبر 41 میں ہے کہ ذوق ادب اور شعور، ذوق ادب اور شعور ابھی جو پڑھا، ابھی 40 نمبر سوال میں تھی وہ کتاب، ذوق ادب اور شعور میں کتنے مضامین ہیں؟ 16 مضامین ہیں۔ اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ ذوق ادب اور شعور کی سنِ تصنیف کیا ہے؟ جو 16 مضامین کا مجموعہ ہے ذوق ادب اور شعور، تو اس کی سنِ تصنیف بتانا ہے، 1950، 1954، 1955۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ 1955۔ اس کا صحیح جواب 1955 ہو جائے گا، یعنی جیم۔ نوٹ احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف عکس اور آئینے میں 14 مضامین ہیں، افکار و مسائل میں 25 مضامین ہیں۔ یعنی احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف ہے عکس اور آئینے، اس میں 14 مضامین ہیں، اور افکار و مسائل میں 25 مضامین ہیں۔ سوال نمبر 42 میں ہے کہ احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف اعتبار نظر جو 1965 سنِ تصنیف ہے، اس میں کتنے مضامین شامل ہے؟ اعتبار نظر 1965 میں کتنے مضامین شامل ہے یہ بتانا ہے۔ آپشن میں ہے 21، 25، جیم 18۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ 21 مضامین کا مجموعہ کون ہے؟ اعتبار نظر 1965 تنقیدی تصنیف ہے احتشام حسین کی، 21 مضامین اس میں تنقیدی مضامین شامل ہے۔
چلیے سوال نمبر 43 میں احتشام حسین کی تصنیف، جدید ادب منظر پس منظر کی سن تصنیف کیا ہے؟ احتشام حسین کی تصنیف جدید ادب منظر پس منظر کی سن تصنیف کیا ہے؟ 1976 الف، 1983 1976 جیم۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ 1983 سن تصنیف ہے۔ سوال نمبر 44 میں ہے کہ احتشام حسین کا سفر نامہ جس کی سن تصنیف 1954 ہے، احتشام حسین کا سفر نامہ ہے اس کی سن تصنیف جو ہے 1954 ہے، وہ کون ہے سفر نامہ یہ بتانا ہے مندرجہ ذیل میں سے۔ الف سفر نامہ روم و مصر و شام، با سفر حجاز، جیم ساحل اور سمندر، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی ساحل اور سمندر ایک سفر نامہ جو احتشام حسین کا ہے 1954 سن تصنیف ہے۔ چلیے سوال نمبر 45 میں احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ویرانے کی سن تصنیف کیا ہے؟ احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے پہلا اور آخری، تو اس کے متعلق یہ بتانا ہے کہ اس کی سن تصنیف کیا ہے، اس افسانے کی سن تصنیف کیا ہے احتشام حسین کے، جو اس کا احتشام حسین کا پہلا اور آخری افسانہ ہے۔ الف 1987، با 1942، جیم 1965، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا با، یعنی کہ 1942 احتشام حسین کا افسانہ ہے، افسانوی مجموعہ ہے، اس کا نام ہے ویرانے، 1942 سن تصنیف ہے اور احتشام حسین کا پہلا اور آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ 46 نمبر سوال میں احتشام حسین کا شعری مجموعہ روشنی کے دریچے کس سن اشاعت ہوئی؟ کس سن میں اشاعت ہوئی؟ اس کی سن اشاعت کیا ہے یہ بتانا ہے۔ روشنی کے دریچے یہ احتشام حسین کا شعری مجموعہ ہے اور اس کا کیا بتانا ہے؟ سن اشاعت بتانی ہے ہم کو۔ الف 1973، با 1976، جیم 1990، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ الف، یعنی کہ 1973 احتشام حسین کا شعری مجموعہ روشنی کے دریچے کی سن تصنیف ہے۔ چلیے ذوق و ادب اور شعور کس کی تخلیق ہے؟ ذوق و ادب اور شعور کس کی تخلیق ہے؟ الف احتشام حسین کی، با عالم سرور کی، جیم مجنون گورکھپور کی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا احتشام حسین۔ ذوق و ادب اور شعور احتشام حسین کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 48 میں اشتراکیت سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں پائی جاتی ہے؟ اشتراکیت سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ہے؟ آپشن میں ہے علامہ سرور، بے مسیح الزماں، جیم احتشام حسین، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم، یعنی احتشام حسین کے یہاں اشتراکیت پائی جاتی ہے سب سے زیادہ۔ چلیے سوال نمبر 49 میں ساحل اور سمندر باعتبار صنف کیا ہے؟ احتشام حسین کی تصنیف ہے ساحل اور سمندر، باعتبار صنف کیا ہے یہ بتانا ہے۔ افسانہ ہے، سفر نامہ ہے، خود نوشت ہے، یا حسب والا میں سے زائد، یا حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی سفر نامہ ہے، احتشام حسین کا یہ سفر نامہ ہے۔ سوال نمبر 50 میں تنقیدی نظریات کے مرتب کون ہیں؟ تنقیدی نظریات جو 1955 میں ترتیب دی جاتی ہے اس کے مرتب کون ہے؟ احتشام حسین، بے جیلانی بانو، جیم فراق گورکھپوری، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ احتشام حسین۔ تنقیدی نظریات کے مرتب کون ہے جو 2 جلدوں پر ہے؟ تو اس کے مصنف کون ہیں؟ 1955 میں ترتیب دیتے ہیں احتشام حسین ترتیب دیتے ہیں۔ ترقی پسند کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ ترقی پسند ترقی کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ الف الطاف حسین، جیم کلیم الدین، جیم بے کلیم الدین، جیم عبدالصمد۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی احتشام حسین ترقی پسند ترقی کا نمائندہ نقاد ہے۔ چلیے سوال نمبر 52 میں ہے اکثر اردو قصیدے ایرانی شاعروں کے قصائد کے ڈھنگ پر لکھے جاتے تھے اور ان کے طرز میں تبدیلی ناممکن سمجھی جاتی تھی، مگر غالب نے اپنے قصیدے میں نیا رنگ پیدا کیا، یہ کس نقاد کا قول ہے؟ غالب کے متعلق یہ کس نقاد کا قول ہے؟ الف محمد حسن کا، احتشام حسین کا، بے کلیم الدین احمد کا۔ تو یہ صحیح اس کا آپشن ہوگا با، یعنی کہ احتشام حسین کا قول ہے۔ قول کیا ہے؟ اکثر اردو قصیدے ایرانی شاعروں کے قصائد کے ڈھنگ پر لکھے جاتے ہیں اور ان کے طرز میں تبدیلی ناممکن سمجھی جاتی تھی، مگر غالب نے اپنے قصیدے میں نیا رنگ پیدا کیا، یہ کس نقاد کا قول ہے یہ بتانا۔ غالب نے قصیدے میں نیا رنگ پیدا کیا، یہ قول احتشام حسین کا ہے۔ چلیے سوال نمبر 53 میں ہے کہ ان میں احتشام حسین کے مرتبہ کتاب کون ہے؟ ان میں سے جو ہے احتشام حسین کی مرتبہ کتاب بتانی کون ہے؟ آپشن میں کیا ہے؟ تنقید کیا ہے؟ تنقیدی نظریات، اردو تنقید پر ایک نظر، حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔
اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی تنقیدی نظریات احتشام حسین کی مرتبہ کتاب میں سے ہے۔ نوٹ میں ہے کہ الف آل احمد سرور کی، یعنی الف میں کون سی کتاب ہے؟ الف میں تنقید کیا ہے؟ یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے۔ جیم کلیم الدین احمد کی، یعنی کہ تنقید کیا ہے؟ آل احمد سرور کی۔ اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی۔ اور تنقیدی نظریات جو ہے یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ احتشام حسین کی مرتبہ کتاب ہے۔ 1954 غالب کا تفکر نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ غالب کا تفکر نام کا مضمون کس نے لکھا ہے؟ یہ بتانا ہے۔ الف احتشام حسین بحالی، جیم کلیم الدین احمد، دال حسبے والا میں سے کساد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا احتشام حسین نے لکھا ہے۔ 55 ان میں سے کون سا مجموعہ مضامین سید احتشام حسین کا نہیں ہے؟ مندرجہ ذیل میں مضامین دیے گئے ہیں، ان میں یہ بتانا ہے کہ اس میں سے کون سے مضمون ہے جو احتشام حسین کا نہیں ہے، یہ بتانا ہے، یہ نہیں بتانا بلکہ نہیں ہے وہ بتانا۔ آپشن میں کیا ہے؟ الف افکار و مسائل، بے اعتبار نظر، جیم روایت اور بغاوت، دال تنقید جدید، دال حسبے والا میں سے، را حسبے والا میں سے ایک سے زائد، زا حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا دال، یعنی تنقید جدید یہ احتشام حسین کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، افکار و مسائل یہ احتشام حسین کی کتاب ہے، اعتبار نظر احتشام حسین کی کتاب ہے، روایت اور بغاوت بھی یہ احتشام حسین کی کتاب ہے، افکار و مسائل بھی، اعتبار نظر بھی، روایت اور بغاوت بھی۔ تنقید جدید جو ہے یہ احتشام حسین کی تصنیف نہیں ہے۔ نوٹ: الف یعنی افکار و مسائل 1963 سن تصنیف ہے، جیم میں روایت اور بغاوت 1947 سن تصنیف ہے، بے اعتبار نظر اس کی سن تصنیف 1965 ہے۔ افکار و مسائل کی 1963، روایت اور بغاوت کی 1947، اعتبار نظر کی 1965۔ چلیے سوال نمبر 56 میں درج ذیل میں سید احتشام حسین کی کتاب میں نشان زد کیجیے، یعنی سید احتشام حسین کی جو کتاب ہے اس کو نشان زد کرنا ہے، نشان لگانا ہے۔ کون سی کتاب؟ الف فکر روشن، اس کے بعد با میں ہے ذوق ادب اور شعور، جیم میں ادب اور سماجیات، دال میں تخلیق و تنقید۔ یہ کتاب کس کی؟ احتشام حسین میں ان میں سے کون سی کتاب ہے جو احتشام حسین کی؟ یہ بتانا ہے۔ الف فکر روشن نہیں ہے، فکر روشن آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ فکر روشن کس کی کتاب ہے؟ آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ جیم ادب اور سماجیات قدوس جاوید کی کتاب ہے۔ دال تخلیق و تنقید عبدالسلام اور امیر اللہ خان شاہین، یہ دونوں اس عنوان سے تخلیق و تنقید کے عنوان سے جو مصنف کی کتاب ہے عبدالسلام کی اور امیر اللہ خان شاہین کی۔ اب یہاں پر ایک بچہ ذوق ادب اور شعور، یہی کتاب جو ہے احتشام حسین کی کتاب ہے۔ فکر روشن آل احمد سرور کی، ادب اور سماجیات قدوس جاوید کی، اور تخلیق و تنقید اس عنوان سے دو مصنفین کی کتاب ہے عبدالسلام اور امیر اللہ خان کی۔ چلیے سوال نمبر 57 میں حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ کس تنقید نگار کا بیان ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ سوال گزر چکا ہے، تو یہ سوال کا جواب کیا جائے گا؟ احتشام حسین، الف اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 58 میں ہے کہ کون سی تنقیدی کتاب احتشام حسین کی نہیں ہے؟ اس میں کون سی تنقیدی کتاب احتشام حسین کی نہیں ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے تنقیدی جائزے، بے میں ہے تنقید اور عملی تنقید، جیم میں ہے تنقیدی تناظر، دال میں ہے ذوق ادب اور شعور۔ تو اس میں ایک کتاب ہے تنقیدی تناظر، یہ کتاب جو ہے احتشام حسین کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تنقیدی جائزے، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، یہ تینوں کتاب احتشام حسین کی ہے۔ سوال نمبر 59 میں ہے کہ آج تمام مشاعروں کا پہلا سماجی فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، انہیں اس طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ انہیں اس طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ آج تمام مشاعروں کا پہلا سماجی فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، انہیں اس طرح سے آزادی نصیب ہو سکتی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ الف محمد حسن، بے احتشام حسین، جیم کلیم الدین احمد۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ چلیے سوال نمبر 60 میں ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا تو کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے
کہ یہ بیان کس ناقد کا ہے۔ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ یہ بیان کس نقاد کا یہ بتانا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی، احتشام حسین، محمد حسن۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا با، یعنی کہ احتشام حسین کا قول ہے۔ کیا قول ہے؟ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ یہ بیان احتشام حسین کا ہے۔ سوال نمبر 61 میں ہے، لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کے اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی، اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں ہیں، ایسے محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت کس ناقد کا ہے؟ یہ بھی سوال میں پہلے گزر چکا ہے، تو یہ قول احتشام حسین کا ہے۔ سوال نمبر 62 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 62 میں ہے کہ غالب کی بت شکنی کس کی تخلیق ہے؟ غالب کی بت شکنی کس کی تخلیق ہے؟ کرشن چندر کی، عباس کی، جیم احتشام حسین کی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ احتشام حسین کی یہ تصنیف ہے غالب کی بت شکنی۔ یہاں سے احتشام کلیم الدین احمد کے متعلق سوالات ہیں، متنازع نقاد انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ کلیم الدین احمد کے متعلق جو پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1 میں کلیم الدین احمد کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ الف 19 دسمبر 1908 پٹنہ، 15 ستمبر 1908 پٹنہ، 18 اگست 1908 دہلی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اگست ہو گیا، یہاں ستمبر میں صفر ہو گیا، تا میم چھٹ گیا، تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کہ 15 ستمبر 1908 کو پٹنہ میں کلیم الدین احمد کی پیدائش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ کلیم الدین احمد کا انتقال کب ہوا تھا؟ الف 19 دسمبر 1986 پٹنہ، با 1989، 22 دسمبر 1983۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ 22 دسمبر 1983 میں کلیم الدین احمد کا انتقال ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ 22 دسمبر 1983 کو کلیم الدین احمد کا انتقال ہوتا ہے۔ احتشام حسین کا ہو گیا۔ کلیم الدین احمد کے والد کا کیا نام ہے؟ کلیم الدین احمد کے والد کا نام ہے عظیم الدین، یعنی با، اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ کلیم الدین احمد کا نام رحیم الدین تھا، انہیں لوگ رحمو کہتے تھے۔ اسکول میں نام بدل دیا گیا تھا۔ کلیم الدین احمد نے اپنے والد کا کلام کا مجموعہ گل نغمہ کے نام سے ترتیب دے کر اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا۔ محمدن اینگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں 1921 سے 23 تک علم حاصل کیے۔ کلیم الدین اپنے والد کے کلام کا مجموعہ گل نغمہ کو اپنے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا۔ وہ محمدن اینگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں 1921 سے 23 تک علم حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ اپنے اسکول کے زمانے میں کلیم الدین احمد نے اپنے پسندیدہ غزلوں اور نظموں کے دو الگ الگ کاپیاں بنا رکھی تھی۔ ایک کا نام تھا کشکول، دوسرا کا نام تھا شبد گلچی۔ کشکول غزلوں کے لیے ولی درد جلال، نوح احسن مہروی اور ریاض خیر آبادی کی غزلیں تھیں، یعنی کشکول نام جو رکھے تھے کاپی کا، تو اس میں کیا رکھے تھے؟ اس میں غزل رکھتے تھے۔ کس کی غزل رہتی تھی؟ ولی کی، درد کی، جلال کی، نوح کی اور احسن مہروی کی، اور اس کے بعد ریاض خیر آبادی کی۔ اور شبد گلچی جو تھا تو اس میں نظموں کا مجموعہ تھا، اس میں نظموں کو جمع کیا کرتے تھے، تو ظفر علی خان، حالی، اکبر، فضل حق آزاد کی نظمیں شامل رہتی تھی۔ چلیے، تو احتشام حسین کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ متنازع نقاد احتشام حسین کو کہا جاتا ہے۔ تو احتشام حسین کی پیدائش ہے 15 ستمبر 1908 پٹنہ۔ احتشام حسین کی وفات کب ہوئی؟ احتشام حسین کا انتقال کب ہوا؟ تو 22 دسمبر 1983۔ احتشام حسین کے والد کا کیا نام تھا؟ تو احتشام حسین کے والد کا نام ہے عظیم الدین احمد، با اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ چلیے، سوال نمبر 4 میں ہے کہ کلیم الدین احمد کو اسٹیٹ اسکالرشپ کب ملی جس کے بنا پر وہ لندن گئے؟ کلیم الدین احمد کو اسٹیٹ اسکالرشپ کب ملی جس کی بنیاد پر وہ لندن جاتے ہیں، یہ بتانا۔ اسٹیٹ اسکالرشپ کب ملتی ہے یہ بتانا۔ الف 1940 اور
बा 1930, जिम 1935, दाल हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बा, यानी 1930 में स्टेट स्कॉलरशिप कलीमुद्दीन अहमद को मिलती है। नोट, कलीमुद्दीन अहमद आला तालीम लंदन कैम्ब्रिज में हासिल की। शादी अब्दुल हफीज की बेटी सफिया बेगम से हुई थी और उसको हन्नी कहा करते थे। FR लेवस से बराह रास्त तरबियत हासिल की। अमली तनकीद, यानी तनकीदी अमल में, तनकीद में वो किनसे बराह रास्त इल्म हासिल करते हैं? FR लेवस से। चलिए सवाल नंबर 5 में है, डॉक्टर लेवस ने मुझे नक्काद बनाया, यह कौल किसका है? डॉक्टर लेवस ने मुझे नक्काद बनाया, यह कौल किसका है? ये बताना है। यह कौल किसका है? कृष्णचंद्र का, मोहम्मद फारूक का या कलीमुद्दीन अहमद का? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कलीमुद्दीन अहमद, यानी जीम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे सवाल नंबर 6 में है कि कलीमुद्दीन अहमद पटना कॉलेज के प्रिंसिपल कब बने? कलीमुद्दीन अहमद पटना कॉलेज के प्रिंसिपल कब बनते हैं, ये बताना है। ऑप्शन में है अलिफ 1952, बे 1986, जीम 1945, 1845। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलिफ, यानी कि 1952 में कलीमुद्दीन अहमद जो है पटना कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। 1952 में पटना कॉलेज के प्रिंसिपल कब बनते हैं? तो 1952 में कलीमुद्दीन अहमद पटना कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। सवाल नंबर 8 में है, 6 के बाद 7 8 हो गया। चलो सवाल नंबर 6 में है, 8 में कि कलीमुद्दीन अहमद कब सरकारी मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए? कलीमुद्दीन अहमद कब सरकारी मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए? अलिफ 1986, बा 1968, जीम 14 सितंबर 1967। इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर 1967। जीम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि कलीमुद्दीन कब सरकारी मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए। नोट में है कि चेयरमैन जो है कलीमुद्दीन अहमद 1967 में बने। सवाल नंबर 29 में है कि तज़किरों को तनकीद मानने से इनकार किया। तज़किरों को तनकीद मानने से कौन इनकार किया? अलिफ कलीमुद्दीन अहमद, बे मजनू गोरखपुरी, जीम आल अहमद सुरूर। तो इसका सही जवाब होगा कलीमुद्दीन अहमद ने तज़किरों को तनकीद मानने से इनकार किया। नोट, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी नज़रियात। अब यहाँ से कलीमुद्दीन अहमद के तनकीदी नज़रियात के मुताल्लिक सवालात होंगे। सवाल नंबर 10 में है कि किसने कहा कि तनकीद महज सतही है, उसका ताल्लुक ज़बान, मुहावरा और उरूज से है, लेकिन ये शायद कहने की ज़रूरत नहीं कि तनकीद माहियत और उसके मकसद और उसके लिहाज सही उसलूब से भी तज़किरा नवीस वाक़िफ़ियत नहीं रखते। उन तज़किरों की अहमियत तारीख़ी है और दुनियाई तनकीद में इन तज़किरों का होना न होना बराबर है। ये कौल किसका है? यानी कौल क्या है कि ये तनकीद महज सतही है, उसका ताल्लुक ज़बान, मुहावरा और उरूज से है, लेकिन ये शायद कहने की ज़रूरत नहीं कि तनकीद की माहियत और उसके मकसद और उसके सही उसलूब से भी तज़किरा नवीस वाक़िफ़ियत नहीं रखते थे। इन तज़किरों की अहमियत तारीख़ी है और दुनियाई तनकीद में इन तज़किरों का होना ना होना बराबर है। दुनियाई तनकीद में तज़किरों का होना या ना होना बराबर है, होना ना होना बराबर है। ये कौल किसका है? अलिफ मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। तो इसका सही जवाब होगा क्या? कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। सवाल नंबर 11 में है, किसने तनकीद के बाज़ मगरबी उसूलों को उर्दू शेर व अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश की है? मुंतबिक करने की कोशिश की है और किसका कहना? दूसरा कौल है और किसका कहना है कि उर्दू नाक़िद उसूल तनकीद से नावाकिफ़ हैं और उर्दू में उसूल तनकीद की तरतीब व तशरीह का फ़ुक़दान है। ये कौल किनका है, ये बताना है। कौल क्या है? तनकीद के बाद मगरबी उसूलों को उर्दू शेर व अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश की है और किसका कहना है कि उर्दू नाक़िद उसूल तनकीद से नावाकिफ़ हैं और उर्दू में उसूल तनकीद की तरतीब व तशरीह का फ़ुक़दान है। तो ये दोनों कौल किसका है? अलिफ कलीमुद्दीन अहमद का, बा आल अहमद सुरूर का, जीम अब्दुल्ला हुसैन का। तो इसका सही जवाब होगा अलिफ, यानी कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है, ये नज़रिया है। चलिए सवाल नंबर 12 में है, किसने कहा शायरी का मुद्दा आज भी वही है जो 2000 साल पहले था?
اور فنون لطیفہ کی بنیادی قوانین، شاعری کے اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ کس نے کہا کہ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 سال پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ عصمت چغتائی الف، با مسیح الزماں، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب علامہ سے ایک سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم، یعنی کہ کلیم الدین احمد نے کہا۔ کیا کہا ہے؟ کہ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 سال پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کی بنیادی قوانین، شاعری کے اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ سوال نمبر 13 میں ہے کہ تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے اور ادب سے الگ ہو کر سانس نہیں لے سکتی، سانس اس کی نہیں چل سکتی۔ یہ کس نے کہا؟ یعنی تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے، تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر جو ہے سانس نہیں لے سکتی۔ یہ قول کس کا ہے؟ الف کلیم الدین احمد کا، با اقبال مجید کا، جیم علامہ سرور کا، دال حسب علامہ سے ایک سے زائد، حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ کن کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 14 میں ہے کہ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریر ہے، اور کبھی کبھی نری تنقیص بیجا نکتہ چینی۔ کس نے کہا؟ یعنی اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریر ہے، اور کبھی کبھی نری تنقیص ہے، یعنی کہ خالص، نری معنی خالص تنقیص ہے، بیجا نکتہ چینی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ بتانا۔ الف عصمت چغتائی، با احتشام حسین، جیم کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم، یعنی کہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریر ہے، اور کبھی کبھی نری تنقیص ہے، خالص تنقیص ہے، بیجا نکتہ چینی ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ چلیے سوال نمبر 15 میں ہے، سوال نمبر 15 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 15 میں ہے کہ تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بھی آسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ کس نے کہا؟ تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بھی آسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ الف گیان چند جین، بی ایلٹ، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب علامہ سے ایک سے زائد، را حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم، یعنی کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ تنقید کوئی کھیل نہیں کہ جسے ہر شخص بھی آسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی فن ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ سوال نمبر 16 میں ہے، سوال نمبر 16 میں کیا ہے کہ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، اس لیے ہر کس و ناکس ایک نقاد کے فرائض کو انجام نہیں دے سکتا۔ تنقید، دوسرا قول ہے، تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے۔ ایک عرصے تک اردو میں ادب اور شاعری مترادف الفاظ رہے، شاعری کا سرتاج غزل بنی رہی، غزل کی پراگندگی سے دنیا واقف ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ 2-3 قول ہے، یہ قول کن کے ہے یہ بتانا۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں اور آسان بھی ہوتے ہیں۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، یہ قول کس کا ہے یہ بتانا ہے۔ اس لیے کہ ہر کس و ناکس یعنی ہر کوئی ایک نقاد کے فرائض کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہاں تک ہو گیا ایک قول۔ اب اس کے بعد دوسرا قول ہے، تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے۔ ایک عرصے تک اردو میں ادب اور شاعری مترادف الفاظ رہے ہیں اور شاعری کا سرتاج غزل بنی رہی ہے، غزل کی پراگندگی دنیا سے واقف ہے۔ تو 2-3 قول اس میں ہو گئے۔ تو یہ تینوں قول کس کے ہیں؟ الف کلیم الدین احمد کے، احتشام حسین کے، جیم غالب کے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد کے یہ قول ہے۔ یعنی کہ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، اس لیے ہر کس و ناکس ایک نقاد کے فرائض کو انجام نہیں دے سکتا۔ دوسرا قول ہے، تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے۔ اور تیسرا قول، ایک عرصے تک اردو میں ادب اور شاعری مترادف الفاظ رہے ہیں۔ اردو میں ادب اور شاعری ہم معنی الفاظ رہے ہیں، مترادف الفاظ رہے ہیں۔ شاعری کا سرتاج غزل بنی رہی ہے، غزل کی پراگندگی دنیا سے واقف ہے۔ یہ تینوں قول کس کے ہیں؟ کلیم الدین احمد کا۔ اس کا الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 17 میں ہے کہ اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں ہو سکتے
تو اس طرح اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں ہو سکتے، آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں ہے تو آپ کسان نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں ہے تو نقاد نہیں ہو سکتے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کاشتکاری یعنی کھیتی کے عمل سے آپ واقف نہیں ہے تو کسان نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر اصول تنقید سے واقف نہیں ہے تو نقاد نہیں ہو سکتے۔ یہ قول کس کا؟ الف غضنفر کا، با کلیم الدین احمد کا، جیم عبدالصمد کا، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ چلو سوال نمبر 18 میں ہے کہ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں۔ اگر اردو ادب کے نقائص بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو انشاء پرداز ان نقائص سے شناسائی حاصل کرے اور ان سے بچ کر ایک بہترین ادب کی تخلیق میں منہمک ہو جائیں۔ یہ کس نے کہا؟ کیا قول ہے؟ کہ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں۔ اگر اردو ادب کے نقائص بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو انشاء پرداز ان نقائص سے شناسائی حاصل کریں، یعنی کہ پہچان حاصل کرے، اپنی اصلاح کرے اور ان سے بچ کر ایک بہترین ادب کی تخلیق میں منہمک ہو جائیں، لگ جائے، ڈوب جائے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ الف کلیم الدین احمد، مسیح الزما، عبداللہ حسین، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 19 میں ہے کہ نقاد فلسفی ہو یا عالم دینیات ہو یا معاشیات داں ہو، طریقہ کار ہمیشہ ادبی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا قول نقاد ایک قسم کا طبیب ہوتا ہے۔ نقاد جو بات کہتا ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے، یعنی اس بات کی صداقت اور اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ دوسرے سمجھنے والے بھی اس کے ہم زبان ہو جاتے ہیں۔ یہ قول کس کا؟ قول کیا ہے؟ نقاد فلسفی ہو یا عالم دینیات ہو یا معاشیات داں ہو، یعنی معاشیات کا جاننے والا ہو، طریقہ کار ہمیشہ ادبی ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی بھی فلسفی نقاد فلسفی ہو یا عالم دینیات ہو یا معاشیات داں ہو، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ہمیشہ ادبی ہونا چاہیے۔ نقاد، دوسرا قول نقاد ایک قسم کا طبیب ہوتا ہے۔ نقاد جو بات کہتا ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے، یعنی اس بات کی صداقت، اس بات کی سچائی اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ دوسرے سمجھنے والے بھی اس کے ہم زبان ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں قول کس کا ہے؟ الف احتشام حسین، با کلیم الدین احمد، عبد الرحمن، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 20 میں ہے، سوال نمبر 20 میں کیا ہے کہ نقاد کسی حساس آلے کی طرح غیر صحت مند زہریلے جراثیم کا پتہ چلاتا ہے اور ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ نقاد کو ہر قسم کے تعصب سے علیحدہ ہونا چاہیے، وہ ذاتی ہو یا تاریخی ہو۔ اس میں دو قول ہے۔ سب سے پہلا قول ہے کہ سوال نمبر 20 میں نقاد کسی حساس آلے کی طرح غیر صحت مند زہریلے جراثیم کا پتہ چلاتا ہے اور ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو نقاد کو ہر قسم کے تعصب سے علیحدہ ہونا چاہیے، وہ ذاتی ہو یا تاریخی ہو۔ یہ کس نے کہا؟ الف کلیم الدین احمد نے، با عباس ابراہیم نے، جی منشی سجاد حسین نے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد نے یہ کہا، الف اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 21 میں ہے کہ ادبی نقاد کو یہ دریافت کرنا ہوتا ہے کہ شاعری کا اپنے عصر کی روحانی، یعنی اپنے زمانے کی روحانی اور سماجی زندگی سے کیا رشتہ ہے، اور کس نے اردو تنقید کے وجود کو محض فرضی اور عقلیدس کا نقطۂ خیالی اور معشوق کی موہوم قمر سے تعبیر کیا ہے۔ معشوق کی موہوم قمر سے تعبیر کیا ہے، یہ کس نے؟ اس میں دو قول ہے۔ پہلا قول کیا ہے کہ ادبی نقاد کو یہ دریافت کرنا ہوتا ہے، کیا دریافت کرنا ہوتا ہے کہ شاعری کا اپنے عصر کی، یعنی اپنے زمانے کی روحانی اور سماجی زندگی سے کیا رشتہ ہے، یہ نقاد کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ کس نے اردو تنقید، یعنی اردو تنقید کے وجود کو محض فرضی کہا، عقلیدس کا نقطۂ خیالی کا اور معشوق کی موہوم قمر سے تعبیر کیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ الف کلیم الدین احمد کا، با مسیح الزما کا، جیم عبداللہ حسین کا، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ کلیم الدین احمد کا یہ دونوں قول ہے۔ نمبر 22 میں ہے کس نے مثنوی کو بے لطف قصہ مرثیہ کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان کا، قصیدوں کو لفظی اور غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا۔ نقاد، دوسرا قول نقاد نے فرائڈ کا خوشہ اچھی ہوتا ہے
نہ مارکس کا مقلد، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے لفظوں میں سے مفید باتیں لے سکتا ہے۔ یہ دونوں قول کس کا ہے؟ پہلا قول کیا ہے کہ مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثیے کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان، قصیدے کو لفظی اور غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دینا۔ اور یہاں سے دوسرا قول ہے نقاد نہ فرائڈ کا خود سچی ہوتا ہے نہ مارکس کا مقلد، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کی لفظوں میں سے مفید باتیں لے سکتا ہے، غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا۔ کس نے یہ دونوں قول کس کا ہے؟ الف کلیم الدین احمد، سرور، با جیم عبدالصمد۔ تو یہ صحیح جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ یعنی مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثیے کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان، قصیدے کو لفظی، غزل کو نیم وحشی صنف سخن، اور نقاد نہ فرائڈ کا خوساچی اور نہ مارکس کا مقلد، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے لفظوں میں سے مفید باتیں لے سکتا ہے۔ یہ دونوں قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کلیم الدین احمد۔ چلیے سوال نمبر 23 میں ہے، دونوں قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثیے کو غیر حقیقی ماحول اور قصیدے کو لفظی، غیر حقیقی ماحول کا ترجمان، مرثیے کو کہا، قصیدے کو لفظی، غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا۔ یہ سب کلیم الدین احمد کے قول۔ اور نقاد نہ فرائڈ کا خود سچی ہوتا ہے نہ مارکس کا مقلد، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے لفظوں میں سے مفید باتیں لے سکتا ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا۔ اس کا صحیح آپشن الف ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23 میں ہے کہ غالب ایک مبتذل صنف شاعری یعنی غزل پر لکھتے رہے، اس لیے شاعر کی حیثیت سے ان کا مقابلہ دانتے اور شیکسپیئر سے کرنا اپنی کم فہمی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ پھر غالب میں وہ شاعرانہ اوصاف نہیں جو دانتے اور شیکسپیئر میں پائے جاتے ہیں، یہ کس نے کہا؟ یعنی غالب ایک مبتذل صنف شاعری یعنی غزل پر لکھتے رہے، مبتذل یعنی فضول صنف، یعنی کلیم الدین احمد کے نزدیک غزل فضول صنف ہے، اسی وجہ سے کہہ رہے کلیم الدین کہ ایک مبتذل صنف شاعری یعنی غزل پر لکھتے رہے، اس لیے شاعر کی حیثیت سے ان کا مقابلہ دانتے اور شیکسپیئر سے کرنا اپنی کم فہمی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ پھر غالب میں وہ شاعرانہ اوصاف بھی نہیں جو دانتے اور شیکسپیئر میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب الف ہو جائے گا، یعنی یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ سوال نمبر 24 میں ہے اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے، مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی، تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، یہی حال تنقید کا بھی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ قول کیا ہے؟ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے، مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کے بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی، تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، یہی حال تنقید کا بھی ہے۔ قول کس کا؟ الف حالی، بے امداد امام اثر، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے، مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کے بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی، بلکہ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہوتا ہے، یہی حال تنقید کا ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ چلیے اعجاز و انعامات، سوال نمبر 25 میں ہے کہ کلیم الدین احمد کو غالب ایوارڈ سے کب نوازا گیا؟ کلیم الدین احمد کو غالب ایوارڈ سے کب نوازا گیا؟ کتنے عیسوی میں، کتنے سن میں نوازا گیا؟ یہ بتانا۔ الف 1973، با 1987، جیم 1965۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ 1973 میں کلیم الدین احمد کو غالب ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 26 میں ہے کہ کلیم الدین احمد کو حکومت ہند نے کون سا خطاب 1981 میں دیا تھا؟ کلیم الدین احمد کو حکومت ہند نے کون سے خطاب سے 1981 میں نوازا تھا؟ الف غالب ایوارڈ سے، با اقبال سمان سے، جیم پدم شری ایوارڈ سے، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا پدم شری ایوارڈ سے کلیم الدین احمد کو نوازا تھا حکومت ہند نے 1981 میں، پدم شری، جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا، پدم شری ایوارڈ سے حکومت ہند نے 1981 میں کلیم الدین احمد کو نوازا تھا۔ کلیم الدین احمد کے کارنامے، اب یہاں پر کلیم الدین احمد کی تصنیفات کے متعلق سوالات ہیں۔ سوال نمبر 27 میں ہے اردو شاعری پر ایک نظر، 1940 میں سن اشاعت ہے، 1940 اس کی سن تصنیف ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر 1942، میری تنقید اور ایک بازدید 1976، تحریر نفسی اور ادبی تنقید 1948، ادبی تنقید کے اصول، عملی تنقید 1963، قدیم مغربی تنقید، تنقید کی بھول بھلیاں، ان کی تصنیفات ہیں۔
یعنی اس میں متعدد کتابات ہیں، کتب ہیں، ان کے متعلق بتانا ہے۔ تو پہلی کتاب کیا ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر 1940، اردو تنقید پر ایک نظر 1942، میری تنقید ایک بازدید 1976، تحریر نفسی اور ادبی تنقید 1948، ادبی تنقید کے اصول عملی تنقید 1963، ادبی تنقید کے اصول اور عملی تنقید 1963، قدیم مغربی تنقید، تنقید کی بھول بھلیاں، یہ تمام تصنیفات کن کے یہ بتانا ہے۔ الف کلیم الدین احمد، علامہ سرور، احتشام حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے یہ، الف اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کلیم الدین احمد۔ چلیے سوال نمبر 28 میں ہے کہ اردو زبان اور فن داستان گوئی 1944، سخنائے گفتنی 1955، سخنہائے گفتنی 1955، اقبال ایک مطالعہ 1979، انیس ایک شاعر، کن کی تصانیف ہیں یہ بتانا ہے۔ اردو زبان فن داستان گوئی 1944، سخنائے گفتنی 1955، اقبال ایک مطالعہ 1979، انیس ایک شاعر، یہ تمام تصنیفات کن کی ہیں یہ بتانا ہے۔ الف گیان چند جین، اس کے بعد کلیم الدین احمد، جیم امداد امام اطہر۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ کلیم الدین احمد کی یہ تصنیف ہے۔ چلیے سوال نمبر ترتیب کردہ کتابیں ہیں، یہاں سے ترتیب کردہ کتابیں کلیم الدین احمد کی۔ سوال نمبر 29 میں دیوان جہاں 1968، کلیات ارشاد 1975، دو حصہ، تذکرہ شورش 1959، تذکرہ عشقی 1959، تاریخ نور 1973، واجد علی شاہ کے خطوط بیگمات کے نام کی مطلب کہ یہ تمام کو ترتیب کس نے دیا یہ بتانا ہے۔ تاریخ نور جو ہے یہ 1973 میں شائع ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ واجد علی شاہ کے خطوط، جو بیگمات کے نام لکھتے ہیں واجد علی شاہ، ان تمام خطوط کو تاریخ نور کے نام سے کلیم الدین احمد ترتیب دیتے ہیں۔ تو یہ تمام مرتب شدہ کتاب کن کی ہے؟ دیوان جہاں، کلیات ارشاد، دو حصہ، تذکرہ شورش، تذکرہ عشقی، تاریخ نور۔ تو یہ تمام کتاب الف کلیم الدین احمد، با علامہ سرور، جیم گوپی چند نارائن۔ تو یہ کتاب جو ہے الف کلیم الدین احمد کی تصنیفات ہے، یہ مرتب شدہ کتاب ہے۔ اب یہاں سے کلیم الدین احمد کے متعلق آراء و خیالات، یعنی کلیم الدین احمد کے متعلق ادیبوں کے جو خیال ہیں ان تمام خیالات کے متعلق سوالات ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کلیم الدین احمد کو مغرب پرست اور مغرب نواز بتایا ہے، بعض لوگوں نے کلیم الدین احمد کو مغرب پرست اور مغرب نواز بتایا ہے۔ چلیے سوال نمبر 30 میں ہے، علامہ سرور نے کس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں محض مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کٹر مخالف کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا، ان کی انتہا پسندی سے چڑھنے کے بجائے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے، یہ قول کس کا ہے؟ علامہ سرور نے کیا کہا کہ انہیں محض مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کٹر مخالف کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا، ان کی انتہا پسندی سے چڑھنے کے بجائے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے، یہ علامہ سرور نے کس کے متعلق کہا ہے؟ الف گوپی چند نارنگ، با کلیم الدین احمد، جیم مجنوں گورکھپوری۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد کے متعلق کہا۔ سوال نمبر 31 میں ہے، کس نے لکھا ہے کہ کلیم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں، میں انہیں ایک بہت اہم نقاد ہی نہیں تنقید کا ایک بہت اچھا معلم سمجھتا ہوں، نقاد کا کام صرف بت گری نہیں بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ الف علامہ سرور کا، وزیر اعظم کا، شکیل الرحمان کا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ علامہ سرور کا قول ہے۔ کیا قول ہے؟ کہ چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں، کلیم الدین احمد چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں، میں انہیں ایک بہت بڑا نقاد ہی نہیں تنقید کا ایک بہت اچھا معلم سمجھتا ہوں، نقاد کا کام صرف بت گری نہیں ہے بلکہ بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت کو توڑے ہیں، یہ علامہ سرور کلیم الدین احمد کے متعلق کہتے ہیں۔ سوال نمبر 32 میں ہے کہ علامہ سرور کے مطابق کس تنقید نگار کس کی تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسع کرتی ہے اور ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے؟ علامہ سرور کے مطابق کس کی تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہے، ہمارے ذہنی افق کو، ذہنی بلندی کو وسیع کرتی ہے اور ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے، یہ قول کس علامہ سرور کا کس کے متعلق ہے؟ کلیم الدین احمد، شمس الرحمن فاروقی، مجنوں گورکھپوری۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد کے متعلق یہ قول ہے، اور یہ قول کس کا ہے؟ علامہ سرور کا ہے کہ تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہے اور ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے، کلیم الدین احمد کی تنقید، یہ علامہ سرور نے کہا کلیم الدین احمد کے متعلق۔ چلیے سوال نمبر 33 میں کس کے بقول
वही कहते हैं, वो वही कहते थे जो उन्हें कहना था, उसे शद्दो मद के साथ कहते थे, ये उनका शिवा था। दरअसल वो कभी इस नीयत से हमला आवर नहीं होते थे कि मैदान उनके हाथ आ जाए। ये कौल किसका है? कौल क्या है कि वो वही कहते थे जो उन्हें कहना होता था, उसे उसे शद्दो मद के साथ कहते थे, जो उनका शेवा था। दरअसल वो कभी इस नीयत से हमला आवर नहीं होते कि मैदान उनके हाथ आ जाए। यह कौल किसका है? महमूद इलाही, नूरुल हसन नकवी, मजनू गोरखपुरी। इसका सही जवाब हो जाएगा अलिफ, यानी महमूद इलाही का कौल कलीमुद्दीन अहमद के मुतालिक है कि वो वही कहते थे जो उन्हें कहना होता था, उससे शद्द व मद के साथ कहते थे जो उनका शेवा था। दरअसल वो कभी इस नियत के साथ हमलावर नहीं होते कि उन्हें मैदान जो उनके हाथ में आ जाए। चलिए सवाल नंबर 34 में है कि किसने कहा कि कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद के मैदान में कदम रखा तो उर्दू दुनिया में जलजला सा आ गया। दूसरा कौल यह है कि कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद यकरुखी है, वो अपने अदब को अंग्रेजी अदब के हम पल्ला देखने के ख्वाहिशमंद है। यह कौल किसका है? अलिफ नूरुल हसन नकवी का, रशीद हसन खान का, शमसुर रहमान फारूकी का। तो इसका सही जवाब होगा नूरुल हसन नकवी, यानी कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद के मैदान में कदम रखा तो उर्दू दुनिया में जलजला सा आ गया। दूसरा कौल यह है कि कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद यकरुखी है, वो अपने अदब को अंग्रेजी अदब के हम पल्ला देखने के ख्वाहिशमंद हैं। यह कौल नूरुल हसन नकवी का है कलीमुद्दीन अहमद के मुतालिक। चलिए, कहा जाता है कि कलीमुद्दीन अहमद ईवान अदब में इस तरह दाखिल होते जैसे कोई मस्त हाथी शीशा गर की दुकान में घुस जाए। यह कौल भी कलीमुद्दीन अहमद के मुतालिक कहा गया कि कलीमुद्दीन अहमद ईवान अदब में इस तरह दाखिल होते हैं कि जैसे कोई मस्त हाथी शीशा गर की दुकानों में घुस जाता है। चलिए सवाल नंबर 35 में है कि कलीमुद्दीन अहमद की किताब बताएं। अलिफ अदब और जिंदगी, बा नजर और नजरिए, जी मुसरत से बसीरत तक, दाल उर्दू तनकीद पर एक नजर, रा हस्बे वाला में से एक से जायद, जा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कलीमुद्दीन अहमद की किताबें हैं, इनमें कौन है ये बतानी है। अदब और जिंदगी है, या नजर नजरिए है, या मुसरत से बसीरत तक है, दाल उर्दू तनकीद पर एक नजर है। कौन सी किताब है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दाल, यानी उर्दू तनकीद पर एक नजर, ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। बाकी अलिफ और बा और जीम में किनकी किताब है? तो अलिफ में जो अदब और जिंदगी ये किताब है मजनू गोरखपुरी की। किसकी किताब है? मजनू की ये किताब है, मजनू गोरखपुरी की अदब और जिंदगी, मजनू गोरखपुरी की अदब और जिंदगी। और बा में है नजर और नजरिए, ये आल अहमद सुरूर की है। ये किसकी है? नजर और नजरिए आल अहमद सुरूर की। मुसरत से बसीरत तक, ये भी आल अहमद सुरूर की किताब है। अदब और जिंदगी अलिफ हो जाएगा मजनू गोरखपुरी, बा और जीम हो जाएगा आल अहमद सुरूर। मुसरत से बसीरत तक, नजर और नजरिए तक। और दाल ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये इसलिए सही होगा कि इसमें पूछा जा रहा है कि कलीमुद्दीन अहमद की कौन किताब है बताएं। तो उर्दू तनकीद पर एक नजर ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है। सवाल नंबर 36 में है कि कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ का नाम बताएं। इसमें तसनीफ कुछ दिए हुए हैं, इसमें कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ को शनाख्त करनी है। कौन सी तसनीफ जो कलीमुद्दीन अहमद की है? अलिफ सुखनाए गुफ्तनी, बा यादों की बारात, और जिम इसमें आजम, दाल नागुफ्तनी, रा हस्बे वाला में से एक से जायद, जा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ, यानी कि सुखनाए गुफ्तनी जो है ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है। अब सवाल पैदा हो रहा है कि बा में यादों की बारात, इसमें आजम, ये किनकी किताब है? तो बा में जो है जोश मलियाबादी की किताब है। ये जोश मलियाबादी की खुद नविश्त है, यादों की बारात जोश मलियाबादी की। जीम में जो इसमें आजम है ये शहरयार के शेरी मजमुआ का कलाम है, शेरी मजमुआ है। इसमें आजम इसी का नाम है, इसमें आजम शहरयार के शेरी मजमुआ का। उसके बाद दाल में है नागुफ्तनी, ये शोरिश काश्मीरी की किताब है। चलिए, इसमें आजम शहरयार, इसमें आजम शहरयार, यादों की बारात, जोश मलियाबादी, सुखनाए गुफ्तनी, कलीमुद्दीन अहमद। चलिए, सवाल नंबर 37 में है कि उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर किसने कहा? ये इससे पहले भी गुजर चुका है सवाल। मौहूम कमर किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। उर्दू का मुतनाज़ नक्काद कौन है? शमसुर रहमान फारूकी, मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कलीमुद्दीन अहमद उर्दू का मुतनाज़ नक्काद है। कलीमुद्दीन अहमद को ही उर्दू का मुतनाज़ नक्काद कहा जाता है। सवाल नंबर 39 में है कि उर्दू तनकीद पर किस मगरिब नक्काद का असर है? उर्दू तनकीद पर
کس مغرب نقاد کا اثر ہے؟ کس پر مغرب نقاد کا اثر ہے؟ اردو تنقید میں کس پر یہ ہونا چاہیے، اردو تنقید پر کس مغرب نقاد کا اثر ہے؟ اچھا ہاں، اردو تنقید پر کس مغرب نقاد کا اثر ہے یہ بتانا ہے۔ الف ایف آر لیوس، با ولیم، جیم کولڈج، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اردو تنقید پر کس مغرب کا نقاد ہے؟ تو ایف آر لیوس کا اثر ہے، ایف آر لیوس کا اثر ہے اردو تنقید پر مغرب نقاد میں ایف آر لیوس کا اثر ہے۔ چلیے سوال نمبر 40 میں ہے، تفاعل نقد میں کس نے فنی و ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا؟ تفاعل نقد میں کس نے فنی و ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا؟ تفاعل نقد میں یعنی کہ تنقید کے کام میں کس نے فنی و ادبی اقدار پر جو ہے خصوصاً زور دیا؟ الف کلیم الدین احمد، اعلیٰ مسرور، مجنو گورکھپوری۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد نے زور دیا۔ سوال نمبر 41 میں، تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب پر منطبق کرنے کی کوشش کس نقاد نے کیا؟ یعنی اردو تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب پر منطبق کرنے کی کوشش کس نقاد نے کیا؟ تو یہ کلیم الدین احمد نے کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ سوال گزر چکا، یہ عمل کس نے کیا ہے؟ تو کلیم الدین احمد نے کیا ہے۔ سوال نمبر 41 کا الف ہو جائے گا۔ سوال نمبر 42 میں ہے کہ وہ دسترخوان کی مکھی ہے، شہد کی مکھی نہیں، کلیم الدین احمد نے کس کے متعلق کہا تھا؟ وہ دسترخوان کی مکھی ہے، شہد کی مکھی نہیں، کلیم الدین احمد نے کس کے متعلق کہا تھا؟ الف محمد حسن، بے اختر حسین، جیم اعلیٰ احمد سرور۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی اعلیٰ احمد سرور کے متعلق کلیم الدین احمد نے کہا تھا کہ وہ دسترخوان کی مکھی ہے، شہد کی مکھی نہیں۔ کلیم الدین احمد کا سال ولادت کیا ہے؟ 1908، 1976، 1983۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1908۔ چلیے سوال نمبر 44 میں، فن داستان گوئی سخنائے گفتگو کس کی کتاب ہے؟ الف شمس الرحمن فاروقی سرور، جیم کلیم الدین احمد۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے، داستان گوئی سخنائے گفتگو، یہ دونوں کتاب کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 35 میں، میں نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ میں نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے، شعری تجربہ بن جائے۔ یہ قول کس کا ہے؟ وقار عظیم، کلیم الدین احمد، شبلی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے، میں نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام جو ہے شعری تجربہ بن جائے۔ چلیے سوال نمبر 46 میں ہے، شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح کس نے دیا؟ الف احتشام حسین، شمس الرحمن فاروقی، کلیم الدین احمد۔ شبلی کی نظم صبح امید ہے جو 1985 میں شائع ہوتی ہے، 1984 میں تصنیف فرماتے ہیں۔ تو وہ 1985 میں 1885 میں شاید شائع ہوتی ہے، 1885 میں شائع ہوتی ہے، تو صبح امید کے نام سے۔ تو مسدس حالی پر ترجیح کس نے دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ کلیم الدین احمد نے شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دیا۔ چلیے اردو تنقید کا حال مشاعرہ جیسا، مشاعروں میں شعروں کی شریعت یا عدم شریعت کے بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی، تعریف مذمت کا سبب غیر متعلق ہوتا ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا۔ اس سے پہلے بھی یہ سوال گزر چکا ہے۔ چلیے سوال نمبر 50 میں ہے کہ کلیم الدین احمد کی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر کتنے جلدوں پر ہے؟ الف 2، 3، 4۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 2، یعنی کہ 2 جلدوں پر ہے۔ سوال نمبر 51 میں، تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے، تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر یہ سانس بھی نہیں لے سکتی۔ الف مجنو گورکھپوری، محمد حسن، جیم کلیم الدین احمد۔ تو یہ سوال پہلے بھی گزر چکا، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے کہ اردو تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے، تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر یہ سانس بھی نہیں لے سکتی۔ سوال نمبر 52 میں، اردو شاعری پر ایک نظر کی سن تصنیف کیا ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر کی سن تصنیف کیا؟ الف 1956، با 1940، 1942۔ اردو شاعری پر ایک نظر کی تصنیف 1940 ہے، با اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 53 میں ہے، کلیم الدین احمد کی تصنیف اردو تنقید پر ایک نظر کی سن اشاعت کیا ہے؟ سن تصنیف یا سن اشاعت کیا ہے؟ الف 1942، با 1946، جیم 1963۔
اس کا صحیح جواب ہوگا 1942، یعنی الف اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ کلیم الدین احمد کی تصنیف میری تنقید ایک بازدید کی سن تصنیف کیا ہے؟ کلیم الدین احمد کی ایک تصنیف ہے میری تصنیف اور ایک بازدید، اس کی سن تصنیف کیا یہ بتانا ہے۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ الف 1975، با 1976، 1979 جیم۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ با 1976، یعنی میری تنقید ایک بازدید کی سن تصنیف 1976 ہے۔ سوال نمبر 55 ہے، کلیم الدین احمد کی کون سی کتاب کی سن تصنیف 1948 ہے؟ کلیم الدین احمد کے کون سی کتاب کی سن تصنیف 1948 ہے؟ الف تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، عملی تنقید، قدیم مغربی تنقید۔ اس کا صحیح جواب ہوگا تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، اس کی سن تصنیف 1948 ہے۔ سوال نمبر 56 میں ہے کہ کلیم الدین احمد کی تصنیف عملی تنقید کی سن تصنیف کیا ہے؟ کلیم الدین احمد کی ایک تصنیف ہے عملی تنقید، اس کی سن تصنیف کیا ہے؟ الف 1963، 1976، 1980۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ 1963 عملی تنقید کی سن تصنیف ہے۔ سوال نمبر 57 میں ہے کہ کلیم الدین احمد کی تصنیف اقبال ایک مطالعہ کی سن تصنیف کیا ہے؟ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے اقبال ایک مطالعہ، اس کی سن تصنیف کیا؟ الف 1976، 1979 با، جیم 1984۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 1979۔ سوال نمبر 58 میں ہے قدیم مغربی تنقید کی بھول بھلیاں کی سن تصنیف کیا ہے؟ قدیم مغربی تنقید کی بھول بھلیاں کی کس کی تصنیف ہے یہ بتانا ہے۔ تنقید مغربی تنقید کی بھول بھلیاں، قدیم مغربی تنقید کی بھول بھلیاں، یہ دو کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے یہ بتانا۔ الف احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آر احمد سرور۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے قدیم مغربی تنقید کی بھول بھلیاں۔ سوال نمبر 59 میں ہے کہ اردو زبان فن داستان گوئی 1944، سخنائے گفتگو 1955، انیس ایک شاعر، ادبی تنقید کے اصول کس کی تخلیق ہے؟ اردو زبان فن داستان گوئی، سخنائے گفتگو 1955، انیس ایک شاعر اور تنقید کے اصول، ادبی تنقید کے اصول یہ کس کی تخلیق ہے، کس کی تصنیف ہے؟ شمس الرحمان فاروقی، الف، با کلیم الدین احمد، جیم علامہ سرور۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ چلیے سوال نمبر 60 میں ہے کہ کلیم الدین احمد کی خود نوشت اپنی تلاش میں کتنی جلدوں پر ہے؟ اپنی تلاش میں جو 1975 سن تصنیف ہے یہ کتنی جلدوں پر یہ بتانا ہے۔ الف 4، با 3، جیم 2، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کلیم الدین احمد کی خود نوشت اپنی تلاش 1975 میں شائع ہوتی ہے، 1975 سن تصنیف ہے، الف 4 ہے، با 3 ہے، جیم 2 ہے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ 3 جلدوں پر ہے۔ خود نوشت اپنی تلاش کتنے جلدوں پر ہے؟ 3 جلدوں پر ہے، 1975 سن تصنیف ہے۔ نوٹ 42 نظمیں ایک کتاب ہے، وہ بھی اس کے بھی مصنف کون ہے؟ کلیم الدین احمد ہے۔ 42 نظمیں کتاب ہے، اس کے مصنف ہے کلیم الدین احمد۔